بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے ابن الہیثم کے کارنامے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے سبق میں ہم نے ابن الہیثم کا تعارف پڑھا تھا، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک جو ان کی زندگی تھی اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کے سائنسی کارناموں پر اور ان کے مختلف نظریات پر گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 12 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے ابن الہیثم کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جائے پیدائش اور سن ولادت وغیرہ تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی تھی کہ ابتدا سے ہی ان کو پڑھنے کا اور مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت تعلیم میں ہی گزارتے تھے۔ اور ایسے ہی پھر ہم نے پچھلے سبق میں ان کی تعلیم و تربیت پر بات کی، اور پھر ان کی تصانیف پر ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے کون کون سی اہم کتب تصنیف کی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان کو لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ اپنی ایک ڈائری لکھتے تھے اور روز نامچہ لکھتے تھے، اور جو آپ کے نظریات اور خیالات ہوتے تھے یا جو تجربے سے چیز ثابت کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو پھر جب آپ نے کتاب المناظر، جو آپ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، وہ لکھی، تو وہ انہی آپ کی ڈائری یا روز نامچے کا ہی مجموعہ تھی، اور اس طریقے سے آپ نے اور بھی بہت زیادہ تصانیف لکھی چونکہ آپ کو لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اور پھر آپ نے آخر میں ان کی سن وفات کے بارے میں بات کی تھی کہ 1040 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دو چیزیں دیکھیں گے کہ ابن الہیثم کے سائنسی کارنامے اور اہم کارنامے کون سے ہیں، ان کی سائنسی خدمات کون سی ہیں، تفصیلاً دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی ابن الہیثم کے کچھ نظریات پر ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ نے روشنی اور بصارت کے بارے میں جو پرانے نظریات تھے ان کا رد کیا تھا اور ان کو غلط ثابت کیا تھا اور اپنے نظریات پیش کیے تھے۔ تو یہ کچھ نظریات ہوں گے ان کو آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے سائنسی کارنامے اور سائنسی خدمات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کا پہلا جو سائنسی کارنامہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، چونکہ آپ ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات اور طبیعیات تھے، اور آپ کو روشنی یعنی لائٹ سے بہت دلچسپی تھی، لائٹ کے بارے میں آپ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اور ابن الہیثم نے یہ سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ روشنی توانائی کی ایک صورت ہے، یعنی حرارت، روشنی، یہ تقریباً ایک چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ابن الہیثم نے بتایا تھا کہ روشنی توانائی کی ایک قسم میں ایک صورت ہے۔ اور ایسے ہی ابن الہیثم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ روشنی ان سے ٹکرا کر اور پلٹ کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی جب کسی چیز پر بالفرض کمرے میں اگر لائٹ چلتی ہے تو لائٹ کی جو روشنی ہے وہ چیزوں سے ٹکراتی ہے اور چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے اور پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو نظریہ تھا، جو پہلے سائنسدانوں کا نظریہ تھا دیکھنے کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ ہماری آنکھوں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ چیزوں سے ٹکراتی ہیں اور پھر ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک آتی ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ابن الہیثم نے اس نظریے کا رد کیا اور بتلایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جب ابن الہیثم نے یہ بتلایا تھا کہ روشنی توانائی کی انرجی کی ایک صورت ہے، تو اس وقت لوگ جو تھے، سائنسدان جو تھے، وہ انرجی کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ یہ اس وقت انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا۔ ایسے ہی ان کا ایک بہت بڑا علمی اور سائنسی کارنامہ ان کی کتاب المناظر ہے، جس کو انگلش میں دا بک آف آپٹکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بہت ہی بڑی خدمت ہے، سائنسی کہہ لیں، علمی کہہ لیں، اور اس کتاب کو لکھنے میں انہوں نے 18 سال صرف کیے تھے، اور یہ روشنی کے اوپر اور دیکھنے پر دنیا کی پہلی جامع ترین کتاب ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت تھی ان کی۔ اسی کتاب المناظر میں انہوں نے آنکھوں کے بارے میں جو نظریات تقریباً 1000 سال پہلے پیش کیے تھے وہ آج بھی صحیح سمجھے جاتے ہیں، اور جدید سائنس جو ہے، جو موجودہ ہماری سائنس ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کی بنیاد پہ آگے تجربات کر رہی ہے۔ یعنی خطوط وہاں سے مل رہے ہیں، نظریات وہاں سے مل رہے ہیں، اور ان کے مطابق تجربات
آج کی سائنس کر رہی ہے، جو کہ جو نظریات انہوں نے 1000 سال پہلے پیش کیے تھے وہ آج بھی درست ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی علمی اور سائنسی خدمت ہے دنیا کے لیے۔ ایسے ہی ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا، ایک ایجاد ان کی یہ بھی تھی کہ انہوں نے بے نور اور نور والے جسموں میں فرق واضح کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے یہ نظریہ نہیں تھا، یعنی سب چیزوں کو یا تو بے نور سمجھا جاتا تھا یا نور والی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے پھر یہ بتلایا کہ کچھ جسم ایسے ہیں جو بے نور ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منور ہوتے ہیں جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے انعطاف نور یعنی روشنی کا ٹیڑھا ہونا، اس کی ریفلیکشن ہونا، اور انعطاس نور یعنی روشنی کا جو سایہ ہے، وہ یہ اصول بتائے تھے ان چیزوں کے بارے میں، یعنی انعطاف نور اور انعکاس نور دونوں کے بارے میں، یعنی ریفلیکشن اور ریفریکشن دونوں کے اصول بتلائے تھے، اور ایسے جامع معنی اصول بتلائے تھے جو آج بھی صحیح سمجھے جاتے ہیں، آج بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ریفریکشن اور ریفلیکشن، ان دونوں کے اصول انہوں نے بتلائے تھے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں انعطاف نور اور انعکاس نور۔ ایسے ہی انہوں نے قوس و قزح پر بھی تحقیق کی تھی اور اس کے بننے کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ کیسے بنتی ہے۔ قوس و قزح جس کو ہم رین بو کہتے ہیں، جو بارش زیادہ برسے تو برسنے کے بعد پھر آسمان پر جو ایک دھنک بن جاتی ہے جسے قوس قزح یا رین بو کہتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ کیسے بنتی ہے۔ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ ایسے ہی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس کو دنیا آج بھی استعمال کر رہی ہے وہ ہے اینک اور دوربین وغیرہ کے عدسے ایجاد کرنا، یعنی جو آج کل ہم اپنی اینک میں شیشے وغیرہ عدسے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ہی دوربین میں جو شیشے اور گلاسز اور عدسے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ابن الحسن کی ایجاد ہیں۔ دیکھیں آج بھی دنیا ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مستفید ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آنکھ کی ساخت کا مشاہدہ کیا تھا، اور جب انہوں نے آنکھ کی ساخت کا مشاہدہ کیا تو انہیں یہ مسور کی دال جو ہوتی ہے اس کا جو دانہ ہے یہ آنکھ کی ساخت اس سے ملتی جلتی لگی، تو مسور کو عربی میں عدس کہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام عدسہ رکھ دیا، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے مسور کی دال کا دانہ ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا نام عدسہ رکھ دیا۔ اور جب مسور کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا تو اس کو لینٹلز کے نام سے یاد کیا گیا، اور پھر لینٹل سے یہ لینز کی اصطلاح وضع ہوگی، اور آج کل ہم ان کی ایک ایجاد جو کہ عدسہ تھی اس کو آج ہم لینز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دریافت کردہ چیز کا بس نام بدل گیا ہے، باقی چیز وہی ہے۔ انہوں نے عدسہ نام رکھا تھا، عربی میں نام رکھا تھا، انگلش میں آج ہم اس کو لینز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور لینز کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ جو زمین کے گرد کرۂ ارض موجود ہے جس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تحقیق کی تھی، اور اس کی تحقیق آج تقریباً درست ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتلایا تھا کہ جو یہ ہوائی کرہ ہے جہاں تک ہوا موجود ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر اوپر 100 کلومیٹر تک ہے، تو آج بھی تقریباً یہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے فرق ہے صرف، تقریباً درست ثابت ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس وقت اتنے جدید آلات بھی نہیں تھے، آج اتنے جدید آلات کو استعمال کر کے ان کی تحقیقات درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کشش ثقل جس کو گریوٹی کہا جاتا ہے اس کے بھی اصول وضع کیے تھے، اور بتلایا تھا کہ بلندی کے اعتبار سے کسی جسم کے وزن کے گھٹنے اور بڑھنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتلائی تھی۔ یعنی جو گریوٹی ہے، اور حالانکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ گریوٹی نیوٹن کی دریافت کردہ ہے، نہیں، نیوٹن کی نہیں، بلکہ ابن الحسن نے سب سے پہلے اس کو دریافت کیا تھا اور اس کے اصول وضع کیے تھے، اور بتلایا تھا کہ گریوٹی کے حساب سے بلندی کے اعتبار سے جسم کا وزن کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے اصول انہوں نے پہلے دریافت کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ نیوٹن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ گریوٹی کو نیوٹن نے دریافت کیا تھا، دراصل گریوٹی بھی آپ ہی نے سب سے پہلے دریافت کی تھی، یہ نیوٹن کی دریافت نہیں ہے۔ نیوٹن نے ہاں اس پہ تجربات کیے ہیں، اس کو مزید آگے بڑھایا ہے، پروموٹ کیا ہے، لیکن دریافت کرنے والے ابن الحسن ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ایسے ہی آپ کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ کیمرہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے موبائل فون میں، یا ہم کیمراز وغیرہ یوز کرتے ہیں،
یہ کیمرہ کا لفظ بھی آپ ہی نے دریافت کیا تھا، یعنی لفظ بھی آپ نے ایجاد کیا تھا، اور یہ چیز یعنی جو چیز ہے کیمرہ شے ہے وہ بھی آپ ہی نے ایجاد کی تھی۔ یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا تھا۔ آج اسی پن ہول کیمرے پر جدید تحقیقات کر کے آج موجودہ شکل میں جو کیمرے ہمارے پاس موجود ہیں، موبائل فون میں ہو یا ویسے کیمرہ ہو، یہ ساری چیزیں ان کی سمجھے ایجاد کرنا ہے۔ بس آج جدید دور جدید آلات کو استعمال کر کے ان میں ترقی آ گئی ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو فاطمی حکمران تھا مصر کا، اس کو آپ نے نظریہ دیا تھا کہ دریائے نیل پر ڈیم بنا دیا جائے، دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا پورا نقشہ آپ نے بنا کر دیا تھا، اور بادشاہ نے عملہ اور سرمایہ بھی مہیا کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ اتنے سرمایہ سے اور اتنے عملے سے یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا، اور آج بھی جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے کچھ چند ممالک نے مل کر دریائے نیل پر اسی نقشے کے مطابق ڈیم بنایا ہے جو کہ ابن الحیثم نے پیش کیا تھا۔ تو دیکھیں یہ اس وقت ان کا نظریہ تھا جب جدید آلات نہیں تھے، صرف سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے وہ نہ بنا سکے۔ اگر سرمایہ پورا ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ وہاں پر ڈیم بنا بھی دیتے، جو کہ آج کئی ممالک نے مل کر تعمیر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی نقشے کے مطابق تعمیر کیا ہے جو کہ ابن الحیثم نے پیش کیا تھا۔ اب ہم ان کے چند نظریات پر بات کرتے ہیں مختصراً۔ پہلا ان کا نظریہ ہے بصریات کے بارے میں، یعنی آپٹکس کے بارے میں۔ کتاب المناظر میں دیکھنے کے بارے میں، آنکھ کی ساخت کے بارے میں پورا ایک باب ذکر کیا، اور بہت اہم باب ہے وہ، بصریات آپٹکس کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ عربی میں اس کو عدسہ وغیرہ کہتے ہیں، اور عدسہ سے پھر یہ لینز وغیرہ کی صورت میں اس کا معنی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں نکل آتا ہے۔ تو یہ بصریات کے بارے میں انہوں نے نظریات پیش کیا۔ ایسے نظریہ بصارت ہے۔ نظریہ بصارت میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نور اور رنگ جو ہیں یہ تمام طبعی اجسام کی حقیقی صفات ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ یہ طبعی اجسام ہی ہوں بلکہ ان کی حقیقی صفات ہیں۔ سے ہی مفسر اور مدلل بحث کی ہے دا تھیوری آف ویژن کے بارے میں، یعنی نظریہ بصارت کے بارے میں انہوں نے تفصیلاً دیکھا ہے کہ شعاعیں خارج ہوتی ہیں آنکھ سے یا آنکھ کے اندر شعاعیں آتی ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ یہ انہوں نے کتاب المناظر میں بیان کیا ہے۔ سے انعطاف نور کا بھی اور انعکاس نور، ان دونوں کا مسئلہ بھی ہم نے ان کی ایجادات میں، ان کی سائنسی خدمات میں پڑھا ہے کہ یہ نظریہ بھی انہوں نے ہی پیش کیا تھا۔ تو یہ چند ایک نظریات ہے۔ ایسے ہی علم ریاضی کے بارے میں ان کے نظریات تھے، اور دی پرابلم آف الہزم یعنی کہ مسئلہ ابن الحیثم کے نام سے بھی ایک مسئلہ ہے جو انہوں نے جیومیٹری کا ذکر کیا تھا، وہ آج بھی ذکر کیا جاتا ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ان کے نظریات کو دیکھ لیا ہے اور ایسے ہی ان کی سائنسی خدمات کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ابن الحیثم کے سائنسی کارناموں پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی آج ہم نے ابن الحیثم کے چند نظریات کو مختصراً دیکھا ہے، اور پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو ایک سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ابن الحیثم کے سائنس کے میدان میں کون سے اہم کارنامے ہیں، تفصیلاً بیان کریں۔ تو یہ سارے کارنامے جو ابھی ہم نے ان کے سائنسی خدمات کی صورت میں بیان کیے ہیں، یہ سب اس سوال کے جواب میں آ جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن الحیثم بطور انجینئر تفصیلات تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو بطور انجینئر کے جیسے انہوں نے ڈیم کا نقشہ وغیرہ دیا تھا تو وہ ایک بہت بڑے انجینئر بھی تھے، تو وہ ساری تفصیلات یہاں پر آ جائیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ ہم ابن سینا کا تعارف پڑھیں گے، یعنی جو سائنسدان تھے ابن سینا، ان کے تعارف پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔